یہ ہے پیج مشاعرہ میڈیا 96۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکان تک ہے، رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکان تک ہے، مگر معراج سرور تو مکان سے لا مکان تک ہے۔ اور رسائی ان کی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے، رسائی ان کی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک۔ جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پہ خود خدا قریب ہوتا ہے، جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پہ خود خدا قریب ہوتا ہے، اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کے اس دیار محبت میں بار بار آتا رہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ آنا آخری مرتبہ کا آنا ہو۔ زندگی کا کیا ٹھکانہ، زندگی سے زیادہ بے وفا تو آج تک کوئی پیدا نہ ہوا۔ سب سے بے وفا اگر ہے کوئی تو یہ زندگی ہے، نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ جوان کو، نہ بوڑھے کو۔ دودھ پلاتی ماں، اس کی بھی جان ختم۔ گھر میں ایک آدمی کمانے والا، ملک الموت نے اسی کو اٹھا لیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ میرے بھائیوں، ریان کیا نام ہے مطلب کیا؟ ریان اردو کلاس، نام اردو ہے لیکن پورا دین پڑھایا جاتا ہوگا، ہے نا؟ ابھی میڈیا والے آئے تھے بیان لینے ہم سے کہ اس مکتب کے بارے میں کچھ کہیے۔ میں نے یہی کہا کہ جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اسی چیز کو سپلائی کرتا ہے، جس کے پاس جو چیز ہوگی اسی چیز کی نہ سپلائی کرے گا۔ کوئی گٹی بالو چھڑ سیمنٹ کا سپلائر ہے، کوئی کپڑا کا بیپاری کپڑا سپلائی کر رہا ہے، کوئی اینٹ کی چمنی اینٹ کا بھٹا والا اینٹ سپلائی کرتا ہے، دوا کی کمپنی ہے تو دوائی سپلائی کرتا ہے، اور فلمی دنیا کا ہیرو وہ سماج میں گندگی سپلائی کرتا ہے۔ کیا اس کے پاس گندگی ہے؟ جس کے اندر بے حیائی ہوگی سماج میں بے حیائی سپلائی کرے گا۔ جس کے پاس گیہوں ہے گیہوں سپلائی کرے، کوئی چاول سپلائی کرے، کوئی دھان سپلائی کرے، کوئی پیٹرول اور ڈیزل اور سی این جی سپلائی کرے۔ اور جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ سماج میں علم سپلائی کرتا ہے۔ کیا جس کے پاس علم ہوگا وہ علم سپلائی کرے گا۔ اور یہ بھی میں نے کہا کہ یہ تعلیمی ادارے جتنے ہیں، پرائمری اسکول، مڈل اسکول، ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹی، چھوٹا مکتب ہو یا اس سے بڑا مدرسہ ہو یا اس سے بڑا جامعہ ہو، دنیاوی ادارے، عصری ادارے اور دینی ادارے، سارے تعلیمی ادارے
تعلیمی ادارے میں جو پڑھائیے گا سماج میں وہی پھیلے گا. آپ کا یہ نگر پریشد ہو گیا ہے نا, ہر گھر نل کا جل ہے, پانی سپلائی ہے. کبھی کبھی پائپ سے گندا پانی نکلتا ہے. کیوں؟ یا تو پائپ کے اندر گندگی ہے یا ٹنکی میں گندگی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سارے تعلیمی ادارے پانی ٹنکی کے طرح ہے. پانی ٹنکی میں اگر صاف پانی ہوگا پورے شہر میں صاف پانی سپلائی ہوگا. اگر ٹنکی میں گندا پانی ہوگا پورے شہر میں گندے پانی کی سپلائی ہوگی. آج تعلیمی ادارے میں آپ پڑھاتے کیا ہیں؟ کیا پڑھاتے ہیں؟ اگر انسانیت کا سبق پڑھاؤ گے انسانیت پھیلے. اگر تم تعلیمی اداروں میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا چکر سکھاؤ گے, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, تو سماج میں یہی ہوگا. کوئی بوائے فرینڈ کے چکر میں, کوئی گرل فرینڈ کے چکر میں, یہ سب کہاں سیکھا؟ کہاں؟ ایک ہی کلاس روم میں مسٹر سسٹر لیڈا لیڈی دونوں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ تہجد کی نماز ادا ہوگی. کیا ہوگا جی؟ وہی ہوگا جو ہو رہا. ایک ہی کلاس روم میں یہاں الحمدللہ پردے کا اہتمام کیا. میں دل سے دعا دیتا ہوں جلسہ کے منتظمین کو کہ خواتین کو آپ نے مدعو کیا اور ان کے لیے پردے کا اہتمام کیا. اگر خواتین سے پردہ چھین لیا جائے, ایک چاکلیٹ ہے وہ پنی میں لپیٹا ہوا رہتا ہے, ایک کھلا چاکلیٹ ہے, چرنیا چاکلیٹ کھلا والا, وہ اگر بالو پہ گر گیا گندا ہو گیا, جو پنی میں لپیٹا ہوا ہے وہ گوبر کے اوپر بھی گر جائے گا تو دھو کر کے آرام سے استعمال. یہ جو پنی جو ہے وہ کس لیے لگایا؟ پردہ کے لیے, تاکہ چاکلیٹ میں گندگی نہ لگے. گندگی سے بچاؤ کے لیے یار لوگوں نے کہا کہ مہیلاؤں کا اپمان ہو رہا ہے, اس کو پردے میں بند کیا جا رہا ہے. مرد لوگ ایسے کھلا پھرے گا اور عورت کو پردے میں کیوں رکھو گے؟ ارے بے وقوف, یہ مہیلاؤں کے رکشا اور سرکشا کے لیے کوبھر لگایا گیا ہے. وہ قیمتی چیز ہے, وہ ہیرا ہے, ہیرا قیمتی چیز, گندگی نہ لگے اس لیے اس کی حفاظت کے لیے ایک پاؤ چکن بھی لے جاتے ہیں تو کالی پلوتھین میں لے جاتے ہیں. کالی کہا کہ بھائی بلیک پنی میں دو, اجلا پنی میں مت دو, تاکہ کسی کی نظر نہ لگے کہ اندر کیا ہے. یہ بلیک پنی میں کیوں لیتے ہیں؟ کہ اندر کی چیز کو باہر کے لوگ دیکھے نہیں. ہم کالا نقاب لگواتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے. اور جس عورت کو نقاب کی دولت, پردے کی دولت مل گئی, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا پہرا انشاءاللہ لگ جائے گا. میں اپنا ایک واقعہ سناؤں. آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے. میں آرا اسٹیشن پہ اترا, جلسہ میں دن کا جلسہ تھا. 9 بجے دن میں 1 نمبر پلیٹ فارم پہ باہر نکلے, اور 3 بجے دن میں تقریر کر کے لوٹے. 1 نمبر پلیٹ فارم پہ دیکھا کہ ایک اردو لکھا ہوا لفافہ تھا. اب مولوی آدمی دیکھے گا لفافہ پہ اردو لکھا تو اٹھاوے گا نا. اٹھائے دیکھا مدرسہ محمدیہ مومن پور پنڈول ضلع مدھوبنی بہار. ارے یہ والا لفافہ تو میرے جیب میں تھا, یہ لفافہ تو میرا ہے. ابھی چند دنوں پہلے وہاں جلسہ میں گئے تھے,
لوگوں نے سفر خرچ اسی لفافے میں ڈال کے دیا تھا. اب 20 سال پہلے اس میں 2000 روپیہ تھا میرا. 20 سال پہلے کا 2000 روپیہ ابھی کا کتنا ہوا؟ 20,000 تو ہو ہی جائے گا. مولوی کا 2000. آپ لوگ مولوی کو دیتے ہی کتنا ہے کیا؟ ارے گاڑی سجانے میں تو 3000 4000 دلہا کی گاڑی سجانے میں، اور نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب کو 500 دینے میں ہاتھ ہلنے لگتا کہ ہاتھ میں لقوہ مار دیا ہے. غلط بول رہے ہیں. چانکیہ ہوٹل میں، موریا ہوٹل میں نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہے، ایک باراتی کم بخت 5000 کا کھاتا ہے. 5000 روپے پلیٹ فکس ہے. اور مولانا نکاح پڑھائے، اس کا لفافہ کھول کے دیکھا تو 1100 روپیہ. ایک منٹ یہ امت سدھرے گی نہیں. یہ سدھرنے والی قوم ہے ہی نہیں. نام کیا نا؟ 5000 کا کھانا کھلا رہا ہے، عرفان. اور جس نے سب کچھ کیا، نکاح پڑھایا، اس کو 1100 دے رہا. خیر یہ دوسری بات برا نہیں مانیے گا. تو وہ لفافے میں 2000 روپیہ تھا. ایک لال والا 1000 کا نوٹ پہلے جو چلتا تھا، اور 2 پیلا والا 500 نوٹ تھا. وہ لفافہ پڑا ہوا، لوگ قدموں سے روند کے آ رہے جا رہے ہیں. لفافہ گندا ہو گیا تھا. ایسا لگتا ہے کہ لفافہ ابھی نہیں گرا، 9 بجے دن میں گرا تھا، اور 3 بجے دن میں دیکھ رہے ہیں کہ گندا ہو چکا. اور صفائی کرمی نے جھاڑو بھی نہیں دیا اتنی دیر تک. وہ جو کھول کے جو ہم دیکھا، فوراً ہم اندر جیب میں ہاتھ دیا. ارے یہ تو میرا لفافہ تھا. دیکھا تھا، اللہ یہ تو میرا ہی ہے، جیب میں نہیں. ٹکٹ نکالنے کے لیے جو ہاتھ دیا نا، وہ نیچے گر گیا. اس کو اٹھا کے دیکھا کھول کے کہ پیسوا ہے کہ نہیں. دیکھا تو الحمدللہ پورا پیسہ سرکشت محفوظ. شکرانے میں 100 روپیہ صدقہ کر دیا. 1900 روپیہ بچا نا بھائی. مجھے جواب دیجئے. 9 بجے دن میں وہ لفافہ گرا. 10 11 12 1 2 3 6 گھنٹہ فرنٹ پہ وہ لفافہ گرا رہ گیا. لوگ قدموں سے روند کے آتے رہے جاتے رہے. وہ پیسہ محفوظ رہا. کیوں؟ یہ نا کہیے گا کہ حلال کا پیسہ تھا اس لیے. ہاں بھائی ہمارے پاس حلالے کا رہتا ہے. ظاہری وجہ یہ ہے کہ وہ پیسہ پردے میں تھا. غلط بول رہا ہوں؟ پردے میں تھا. اگر بے پردہ ہوتا تو ایک کا سکہ بھی ہوتا نا تو آپ اٹھا لیتے. اچھا سے اچھا وی آئی پی آدمی دائیں بائیں دیکھتا اٹھا کے ڈال لیتا. ایک کا سکہ بھی ہوتا بے پردہ تو لوگ اس کو اٹھا لیتے. وہ محفوظ نہیں رہتا. اور 2000 روپیہ لفافے میں محفوظ پردے میں تھا. 2 چیزیں پردہ چاہتی ہیں، عورت دولت. عورت دولت. عورت جب تک پردے میں ہے حفاظت میں ہے. دولت جب تک پردے میں ہے حفاظت میں ہے. روپیہ کہاں رکھتے ہیں؟ اندر والا جیب میں. یہ اس کے اندر والے جیب میں، پرائیویٹ جیب ہے وہ، وہاں تک کسی کا ہاتھ. عورت اور دولت جب تک پردے میں ہے محفوظ ہے. عورت بے پردہ ہو جائے، دولت بے پردہ ہو جائے، حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں. ایک جگہ شادی ہوئی، 3 کلومیٹر بارات لے جانا تھا. کتنا؟ 3 کلومیٹر. باراتی کتنی گاڑی پہ؟ 70 اسکارپیو پر. 70 اسکارپیو اور 3 کلومیٹر دور. یہ گاڑی چلے گی کہاں؟ اگر لائن سے کھڑا کر دیا جائے تھوڑا تھوڑا گیپ کر کے تو دونوں سمدھیانہ جام ہو جائے گا. دلہا کے تک پورا روڈ وے جام ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دولت کی نمائش ہو رہی ہے. دولت کو دیکھ
ادا کیا جا رہا ہے. دور اس بیچ میں کوئی غریب لڑکی، کوئی یتیم لڑکی، عمر 22 سال 25 سال ہو چکی ہے اور غربت کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے. اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جب وہ 70 گاڑیوں کی قطار دیکھے گی تو وہ لڑکی اپنے دوپٹہ سے آنسو پوچھے گی، ہچکیاں بڑھ جائیں گی. اس کمبخت نے دیکھا نہیں کہ اس درمیان کوئی لڑکی یتیم ہوگی، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ایک مسلم نیتا، دولت کی نمائش کی بات کر رہا ہوں. دو ہی چیز تو نمائش کر رہے ہیں ہم لوگ، عورت یا دولت. کوئی عورت دکھلا رہا ہے، کوئی دولت دکھلا رہا ہے. اور عجیب بدتمیزی ہے، بوڑھی ماں نقاب میں ہے اور اس کی کنواری بیٹی بے نقاب کے ہے. ساتھے میں ماں نقاب لگا کے جا رہی ہے اور ساتھ میں اس کی بیٹی کنواری غیر شادی شدہ جوان لڑکی بے نقاب، اب بڑھیا نقاب میں. زیادہ ضروری کس کو تھا؟ جب دماغ کی کھوپڑی الٹی ہو جاتی ہے تو یہی سب حرکت ہو. ایک نیتا جی ہیں، مسلم نیتا، نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ نیتا لوگوں کی دشمنی بڑی ڈینجر ہوتی ہے. نیتا جی مکھیا کی بیٹی سے شادی کیے، 25 کلومیٹر دور بارات لے جانا تھا. کتنا؟ 25 کلومیٹر دور سے دلہن کو رخصت کر کے لانا تھا. کون سی پہ لائے جانتے ہیں؟ ہیلی کاپٹر پہ. 25 کلومیٹر دور اور دلہن کو ودا کر کے لائے ہیلی کاپٹر پہ اڑا کے. اور ہیلی کاپٹر کا کرایہ 13 لاکھ روپیہ. 13 لاکھ روپیہ صرف ہیلی کاپٹر کا کرایہ لگا. رانچی سے ہیلی کاپٹر کرایے پہ بھاڑے پہ منگایا. کیوں؟ اس کمبخت کو نمائش کرنا تھا، دکھلانا تھا کہ بڑے آدمی کی دلہن ہے یہ. دنیا والے دیکھو میری شادی کتنی یادگار ہے. اے کاش اگر اس کو اپنی شادی کو یادگار بنانا تھا تو اپنی شادی کے تاریخ میں 2-4 یتیم لڑکیوں کی شادی کر دیا ہوتا اپنے خرچہ سے. 13 لاکھ میں 13 لڑکی کی شادی ہو جاتی کہ نہیں؟ 13 لاکھ میں سدھارن طریقے پر 13 لڑکیوں کی شادی ہو جاتی. اگر ایسا کرتا تو قسم خدا کی اللہ کی نظر میں بھی دنیا والوں کی نظر میں بھی اس کی شادی یادگار ہو جاتی. عورت کی نمائش یا دولت کی نمائش. آج ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. ارتداد کا فتنہ چلا ہوا. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ سب کالج میں ملن ہوتا ہے. کیا یہ کالج میں یہ کلاس فیلو ہے میرا؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت کیا ہوا؟ ہماری بیٹی ایک دوسات کے ساتھ بھاگ گئی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. بڑی آسانی سے بول گئے، ایسا لگا کہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہے. ہم نے کہا تم مر گئے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ تو ساتھ میں کالج میں پڑھتی تھی. تو ہم کیا جانے، جب ایک ہی کلاس روم میں دونوں پڑھیں گے تو یہی ہوگا. تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کے لیے الگ کلاس روم، لڑکوں کے لیے الگ کلاس روم ہونا چاہیے. اور اسکول کے گیٹ سے لڑکیوں کو پہلے نکال دیا جائے، اس کے بعد لڑکوں کو نکالا جائے. ایک ہڑدنگ اسکول کے گیٹ پہ کھڑے ہوئیے نا، چھٹی کے ٹائم میں دیکھ لیجئے کیا کیا بدتمیزیاں ہو رہی ہیں. میری باتوں کو آپ سنجیدگی سے لیجئے. میرے بھائیوں، تعلیمی ادارے میں جو کچھ سکھایا جائے گا سماج میں وہی چیز پھیلے گی. بتایا نا، ٹنکی میں گندا پانی ہوگا تو گندا پانی شہر میں پھیلے گا، صاف پانی ہوگا تو صاف پانی پھیلے گا. میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی خطبے میں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کتنی پیاری مثال دی؟ کلمہ طیبہ اس کی مثال کشجرۃ، اے بچہ، کشجرۃ طیبۃ، جیسے پاکیزہ درخت، اصلھا ثابت، اس کی جڑ
زمین میں پیوست ہے، وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان سے بات کرے، تؤتی اکلھا کل حین، وہ پیڑ ہمیشہ ہمیشہ پھلتا ہی رہتا ہے۔ کوئی بھی پیڑ سال میں ایک بار پھلتا ہے یا 2 بار پھلتا ہے؟ امرود 2 بار پھلتا ہے، آم 1 بار پھلے گا۔ ایک مکھی چوس پیڑ ہے کیلا، وہ پوری زندگی میں ایک ہی بار پھلتا ہے، نہیں، پوری زندگی میں ایک ہی بار پھلا تو کیا ہوا؟ کیلا کا گھور کاٹ لیا تو پیڑ کو بھی کاٹ کے پھینک دیا۔ جاؤ، جب تم پھلے نہیں دو گے تو تم کو رکھ کے ہم پوجا کریں گے؟ اور آم کا پیڑ پھل توڑ لیتے ہیں تو پیڑ کو بھی کاٹ کے پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ اگلے سال بھی پھلے گا۔ آم کے پیڑ کو رہنے دیا، کیوں؟ اگلے سال بھی پھلے گا۔ کیلا کے پیڑ کو، کیلا کا گھور کاٹا تو پیڑ کو بھی کاٹ کے پھینک دیا، کیوں؟ اب یہ نہیں پھلے گا۔ جب پھل نہیں دے گا تو اب تم کو ہم جینے نہیں دیں گے، تم کو دھرتی سے مٹا کے دم لیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو انسانیت کو فائدہ پہنچاتا رہے گا اس کو باقی رکھا جائے گا، جو انسانیت کو فائدہ پہنچانا چھوڑ دے گا اس کو مٹا دیا جائے گا، صفحہ ہستی سے نام و نشان اس کا ختم ہو جائے گا۔ آپ اگر دینیات پڑھاتے ہیں، مکتب چلاتے ہیں، سب سے ضروری چیز لوگوں کو دے رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انجینئر کون ہے بتائیے؟ سب سے بڑا انجینئر جس نے تاج محل بنایا؟ نہ۔ جس نے لال قلعہ بنایا؟ نہیں۔ جس نے 4 مینار بنایا، قطب مینار بنایا، جس نے ہاوڑا کا پل 2 ہی پیلر پہ کھڑا کر دیا؟ نہ۔ میری نظر میں دنیا کا سب سے بڑا انجینئر وہ ہے جو ایک ان پڑھ اور بگڑے ہوئے انسان کو تعلیم یافتہ بنا دیا۔ ایک ان پڑھ کو تعلیم دے دیا، اس سے بڑا انجینئر۔ یہ پڑھانے والا معلم، آپ محنت کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ کوئی مٹی پہ محنت کرتا ہے تو اینٹا بناتا ہے، کوئی کپڑے پہ محنت کرتا ہے وہ ٹیلر ماسٹر درزی بنتا ہے، کوئی لکڑی پہ محنت کرتا ہے بڑھئی فرنیچر بناتا ہے، کوئی سائیکل کے ٹیوب ٹائر پہ محنت کرتا ہے۔ یہ معلم انسان پہ محنت کرتا ہے، اشرف المخلوقات پہ محنت کرتا ہے، جو اشرف المخلوقات کو اور زیادہ اشرف بنانے میں لگا ہوا ہے، تو اس کا ویلو سب سے زیادہ ہوگا۔ میرے دوستو، دنیا کی ہر چیز کی قیمت اسی وقت تک ہے جب تک مقصد میں استعمال نہ ہو۔ غور سے سنیے میری بات، دنیا کی ہر چیز کی قیمت اسی وقت تک ہے جب تک مقصد میں استعمال نہ ہو۔ جب وہ چیز مقصد میں استعمال ہو گئی تو اس کا دام گھٹ گیا یا ختم ہو گیا۔ یہ چپل، جب یہ شو روم میں تھی چپل، اس کا دام مکمل تھا۔ یہ چپل کیوں بنائی گئی؟ پاؤں میں پہننے کے لیے کہ سر میں؟ پاؤں میں نا، یہ پاؤں میں پہننے، جب یہ پاؤں میں پہن لیا تو اس کا دام گھٹ گیا۔ چلیے، یہ مائک استعمال ہو گیا تو سیکنڈ ہینڈ ہو گیا، دام گھٹ گیا، دام کم ہو گیا، بالکل ختم نہیں ہوا لیکن کم تو ہوا نا۔ جب تک استعمال نہیں ہوا تھا تو دام پورا تھا۔ اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ دام مقصد میں استعمال ہونے پر اس کا کوئی قیمت دام ہی نہیں۔ جیسے گیہوں کو دیکھیے، گیہوں جب تک بالی میں ہے، گیہوں کی بالی، اس کا لائف زیادہ ہے، 7 سال تک اس میں گھون نہیں لگے گا۔ گیہوں جب تک بالی میں ہو 7 سال تک گھون نہیں لگے گا۔
اب بالی سے چھوڑا دیجئے، مقصد کے قریب آ رہا ہے۔ گیہوں کا مقصد کیا ہے بتائیے؟ گیہوں کا مقصد کیا ہے؟ اس کو پیس کے اس کی روٹی کھانا، یہی نا مقصد ہے جی۔ تو پہلے بالی میں ہوگا، پھر اس کو چھوڑایا جائے گا، پھر اس کو پیسا جائے گا، آٹا بنایا جائے گا، پھر آٹا کو پانی میں سانا جائے گا، پھر لوئیا بنا کے روٹی سیکا جائے گا، اور پھر لقمہ بنا کے کھا لیں گے۔ یہ لاسٹ اسٹیج ہوا اس کا، یہ لاسٹ اسٹیج ہے گیہوں کا۔ سب سے پہلے وہ بالی میں تھا، اس کا لائف زیادہ تھا، 7 سال۔ بالی سے چھوڑا دیا، مقصد کے قریب آ گیا، اس کی قیمت بڑھ گئی، 25 روپے کلو، 25 روپے کلو دام ہو گیا اس کا۔ چلیے اس کے بعد اس کو پیس دیا اور مقصد کے قریب آ رہا ہے، پیس دیا اور ریٹ بڑھ گیا، 30 روپے ہو گیا، لیکن دام تو بڑھ رہا ہے لیکن لائف گھٹ رہی ہے۔ جب بالی میں تھا 7 سال تک وہ رہتا، اور جب اس کو چھوڑا دیا تو 2 سال ہے اس کی زندگی، 2 سال کے اندر گھون لگ جائے گا اس کو، لائف گھٹ گیا۔ اور جب اس کو آٹا پیس دیا، دام بڑھ گیا لیکن لائف گھٹ گئی، 25 روپے سے 30 روپے ہو گیا، لیکن آٹا کی زندگی کتنی؟ 2 مہینہ، 2 مہینے میں آٹا خراب۔ چلیے اور اس کو پانی سے سان دیا، لائف اور کم ہو گئی، 2 دن میں خراب ہو جائے گا گرمی کے موسم میں۔ چلیے اب اس کو روٹی بنا دیا، 1 دن میں خراب ہو گیا، ہاٹ پاٹ میں بند کر دو، گرمی میں 1 دن میں مہک جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، روٹی کو لقمہ بنا کے کھا لیا، مقصد میں استعمال ہو گیا، اب اس کی قیمت کتنی ہے بتائیے؟ کچھ نہیں، اب وہ پیخانہ بن جائے گا، اس کا کوئی دام ہے؟ کوئی لائف ہے؟ دنیا کی، بچہ لوگ بھی سمجھ رہا ہے، دنیا کی جو چیزیں جب تک مقصد میں استعمال نہیں ہو تب تک قیمت ہے، اب مقصد کے قریب جیسے جیسے بڑھے اس کا لائف گھٹتا جائے گا، قیمت بڑھتی جائے گی۔ جب گیہوں تھا 25 روپے میں 1 کلو، جب آٹا بن گیا 30 روپے میں، اور جب اس کی روٹی بنا دیا تو اب قیمت کتنی ہو گئی؟ 1 کلو آٹا میں کیسے روٹی بنائیے گا؟ لائن ہوٹل والا تو 20 روٹی سے زیادہ ہی بنا لے گا، اب 5 روپے روٹی بیچتا ہے، کتنا ہو گیا؟ 200 روپیہ۔ 1 کلو گیہوں کہاں 25 روپے کا تھا، اور جب مقصد کے قریب آ گیا تو اب 200 روپیہ میں بکے گا 1 کلو آٹا۔ دیکھ رہے ریٹ اس کا بڑھتا گیا، لائف اس کی گھٹتی گئی، اور جب مقصد میں استعمال ہو گیا کوئی قیمت نہیں، بے قیمت۔ ایک حضرت انسان ہے، دنیا کی ہر چیز مقصد میں استعمال ہونے کے بعد یا تو کم قیمت کی ہو جاتی ہے یا بے قیمت ہو جاتی ہے، لیکن ایک انسان جب مقصد میں استعمال ہو جائے، اور وہ مقصد کون؟ اللہ کا طے کیا ہوا مقصد، وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ ہے ہماری تخلیق کا مقصد، اللہ کی بندگی۔ انسان جب مقصد میں استعمال ہو گیا، جب اللہ کا بندہ بن گیا، اللہ کی بندگی میں لگ گیا، رب ذوالجلال کی قسم اس انسان کی قیمت بڑھ گئی، ویلو اس کا بڑھتا گیا، فرشتوں سے بھی آگے نکل گیا۔ دنیا کی ہر چیز مقصد میں استعمال ہونے کے بعد قیمت اس کی کم ہوتی ہے یا بے قیمت ہو جاتی ہے، لیکن حضرت انسان جب مقصد میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایجوکیشن تعلیم ایسی چیز ہے جو ویلو بڑھا دے گا۔ سی آئی ڈی لوگوں کے پاس کتا ہوتا ہے نا، خفیہ وبھاگ کے پاس کوئی نیتا آنے والا ہوتا ہے تو کتا کو لا کے سنایا جاتا ہے نا، وہ کتا کتنے کا ملتا ہے معلوم ہے؟ 50 لاکھ کا ہوتا ہے۔ ہاں،
50 लाख का वो एक कुत्ता, एक सड़क छाप कुत्ता है, वो कितने का है? वो जहिलवा कुत्ता है, कोई दाम नहीं, जो चाहे एक छोटा कमर क्या क्या करता भागा जी। और वो पढ़ा लिखा कुत्ता है, एजुकेटेड है, शिक्षा प्राप्त कर चुका है। अब 50 लाख उसकी कीमत हो चुकी है, वो 5000 का रोज खाता है जी। हम उतना नहीं खाते हैं कीमती जितना वो कीमती ग़िज़ा उसको खिलाया जाता है। क्यों क्यों? तालीम ने उसका वैल्यू बढ़ा दिया, तालीम ने उसका वैल्यू बढ़ा दिया मेरे भाई। इसलिए ये एक मकतब से काम नहीं चलेगा, हर मोहल्ले में ये मकतब हो जहां ईमान सिखाया जाए। बच्चों को ईमान सिखाइए, ईमान ईमान पिलाइए। स्प्राइट बहुत पिला चुके, माजा कोको कोला बहुत पिला चुके, थम्स अप बहुत पिला चुके, पेप्सी बहुत पिला चुके। बंद करो वो सब, आइए अब ईमान पिलाइए, ईमान पिलाइए। आज जो हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम तालीमी इदारे में बेज़ाब्ता तालीमी इदारा चला रहे हैं, ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं चला रहे हैं, जिसका साइड इफेक्ट सामने आ रहा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलमे तैयबा को शजरे तैयबा से तशबीह दिया। ऊंचा दरख्त और हर साल फलता है, हमेशा तुती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा। अल्लाह के हुक्म से हर वक्त ये पेड़ फलता ही रहता है। ये ईमान एक पेड़ है, हम दीन की बात बोल रहे हैं, ये ईमान का फल है। आप दीन की बात सुन रहे हैं, ईमान का फल है। आपने हमको देखा, कहा अस्सलामु अलैकुम, मैंने, ये ईमान का फल है। मैंने कहा वालेकुम सलाम, ये ईमान का फल है। रास्ते पे तकलीफ दे चीज थी, रो रहा था, कांटा था, शीशा था, पाँव मार के साइड कर दिया, ईमान का फल है। सामने गैर महरम लड़की थी, हमने नजर नीची कर लिया, ये ईमान का फल है। कोई बच्चा भूखा था, उसको खाने का सामान दे दिया, ये ईमान का फल है। कोई साइल आ गया, उसको 10 रुपया दे दिया, ये ईमान का फल है। इस जलसे की तैयारी में आपने 150 से ताउन कर दिया, ये ईमान का फल है। आपके वालिद साहब पानी लाने के लिए ट्यूबवेल पे जा रहे थे, आप आगे बढ़ करके लोटा लेकर के पानी दे दिया, ये ईमान का फल है। हर वक्त फलता ही रहता है। अंदर ईमान होगा तो अच्छा अच्छा फल फलते रहेगा, और जब अंदर ईमान डैमेज होगा, ईमान डैमेज होगा, तो गंदा गंदा सारा सारा फल निकलता रहेगा। सामने गैर महरम आएगी, बार बार देखोगे, ये अंदर की गंदगी निकल रही है। मेरे भाइयों, ये छोटे छोटे बच्चे उम्र के कच्चे मगर ईमान के पक्के, ये पौधे से तस्वीर दी। कल बस पौधा, जब छोटा पौधा होता है तो उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, उसको ढाठा से घेर देते हैं, अंदरूनी खतरा और बाहरी खतरा दोनों से बचाते हैं। अंदरूनी खतरा क्या है? घास वगैरह नोच करके बाहर करते हैं। अब बाहरी खतरा क्या है? कोई जानवर चर न जाए, किसी के पांव से टूट न जाए, क्या करते हैं? ढाठा से घेर देते हैं। कब तक? ये ढाठा से घेर के कब तक रखिएगा? अब बहुत बड़ा हो गया तब हटा देंगे। क्यों? अब वो पेड़ खुद साया देगा, अब उसकी हिफाजत की जरूरत नहीं। गर्मी और धूप की शिद्दत से बचने के लिए लोग उस पेड़ तले आएंगे, ठंडी सांस लेंगे। अगर फलदार पेड़ है तो साया भी हासिल करेंगे, फल भी खाएंगे। और अगर बगैर फल वाला, उसका फल खाया नहीं जाता, पीपल है, बड़ है, उसका फल खाया नहीं जाता, तब भी उससे साया को हासिल करते हैं। मोमिन जहां रहेगा मुफीद रहेगा। जब तक पौधा था ढाठा से घेर के रखा, जब बड़ा हो गया बड़ी बड़ी आंधियों से भी वो उखड़ने वाला नहीं।
بڑی بڑی آندھیوں سے بھی وہ پیڑ ایسے جھک تو جائے گا، جڑ سے اکھڑتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک یہ بچہ ہے تب تک اس کے ایمان کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے۔ جب یہ مومن کامل ہو جائے گا، اس کے ایمان کو کوئی نہ خرید، اس کو نہ کوئی، مومن جب کامل ہو جائے گا تو مومن کامل نہ دبتا ہے نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے۔ مومن نہ دبتا ہے نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے۔ تو ایمان کو پختہ کرنے کی یہی عمر ہے۔ اس عمر میں مکتب میں ایمان پلا دیجیے تاکہ دنیا کے بڑے سے بڑے خریدار قارون کی دولت بھی لے کے آوے تو یہ ہمارا بچہ اس پہ تھوک دے۔ میرے بھائیوں، آج تعلیم میں تو بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے تو گاؤں میں اکا دکا پڑھا لکھا ملتا تھا۔ خود ہمارے گاؤں کے اس محلے کی عورت مرغا لے کے ذبح کروانے ہم سے آئی، اے بابو ذرا مرغا ذبح کر دو۔ کہے فلنما کو بولے تو بولا کہ ہمارا دیہ ٹھیک نہیں ہے، اب فلنما کو بولے تو نہ ہم بغیر پانی کا پیشاب کر لیے تھے، ہم نہ کریں گے۔ ہمارے بھک سے یاد پڑا کہ ہمارا بابو حافظ جی آ گیا ہے، بابو ذبح کر دو۔ یعنی اتنے خط لکھوانے اور خط پڑھوانے کے لیے لوگ ہمارے پاس آتے تھے۔ جب میں حفظ کر رہا تھا تو اس محلے ہے نا حضرت، خط پڑھوانے کے لیے اس محلے سے خط لکھوائے، بابو یار چٹھی لکھ دو بابو۔ تو کیا کیا لکھنا ہے؟ تو بول دو بابو، لکھ دو کہ پیسہ جو بھیجے تھے ختم ہو گیا، بابو کو بخار آ گیا تھا، پیسہ جو بھیجے جلدی بھیجیے، منی آرڈر کیجیے۔ یہی سب بیچاری جاہل عورت سب، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے تو برائی بھی کم تھی، اور آج پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہو گئے تو برائی بھی زیادہ ہو گئی۔ ارے لوگ کہتے ہیں کہ شکشا شکشا شکشا، ایجوکیشن ایجوکیشن۔ جب سب پڑھا لکھا ہو جائے گا تو سماج ایک دم پاک پوتر ہو جائے گا۔ اچھا، اگر تعلیم کے اضافہ سے، شکشا سے اگر سماجک برائیاں ختم ہوتی تو آج کا ہر مرد جنید بغدادی ہوتا، ہر عورت رابعہ بصریہ ہوتی۔ لیکن کیا بات ہے کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اتنی ہی برائی بھی بڑھ رہی۔ وجہ کیا؟ آج دیکھ لیجئے، اے ٹی ایم کا پورا پیسہ نکال لیتا ہے، اتنا ماہر کوالیفائڈ، کتنا بڑا سائنٹسٹ ہے، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا اتنا بڑا ماہر کہ ہم پیسہ نکالیں گے نا اے ٹی ایم میں تو ہمارے کہونی کے ہلنے سے سمجھ جائے گا کیا نمبر ڈائل کر رہا ہے، پیچھے کھڑا ہوا ہے لائن میں، ہم سمجھ رہے کہ وہ بھی پیسہ نکالنے آیا ہے۔ ہم جو نمبر ڈائل کر، کوڈ نمبر، اس کے ہلنے سے کہ کی بورڈ میں کہاں پہ کون نمبر ہے، وہ اس سے پتہ چلا لیتا کہ اتنا نمبر ڈالا ہے، اور وہ کراس والا بٹن ہم نے دابا نہیں۔ اب ہمارے بعد وہ جائے گا، دھر 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 سارا پیسہ نکل۔ اب دھرا دھر میسج آنا شروع ہوا، ارے تیری یہ کیا ہوا، یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی جہلوا ہے، انگوٹھا چھاپ، ٹھیلا پہ کیلا بیچنے والا، کھینی بیچنے والا، رکشہ چلانے والا، سائیکل کا پنچر بنانے والا، کون ہے یہ؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ جہلوا بیچارہ کیا کرے گا؟ کسی کی سائیکل چورا لے گا، کسی کی بھینس چورا لے گا، کسی کے کھیت سے ککری توڑ لے گا، کھیرا توڑ لے گا۔ یہی چھوٹا موٹا کام ہے۔ آپ کے پیڑ سے امرود توڑ لیا، جہلوا چھوٹا موٹا کانڈ کرتا ہے، کھیرا چوراتا ہے، کھیرا۔ اب پڑھا لکھا لوگ کھیرا نہیں ہیرا چوراتا ہے، ہیرا ہیرا۔ چور دونوں ہے، یہ کھیرا چور، وہ ہیرا چور، دونوں چٹا ہے، دونوں چٹا، ایک کھیرا چور ایک ہیرا چور۔ جو جتنا پڑھا لکھا اتنے بڑا کرمنل۔ کیوں؟ دنیا والوں نے ساری محنت لگا دی تعلیم تعلیم تعلیم۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم پلس تربیت، تعلیم
پلس تربیت. تعلیم کے ساتھ جب تک تربیت نہ ہو وہ تعلیم خطرناک. بس ختم کر رہا ہوں. یہ دیکھیے یہ بجلی کا تار ہے, ہم کیسے پکڑ لیے؟ کرنٹ کیوں نہیں مار رہا؟ اس میں پلاسٹک کا کور چڑھا دیا گیا. اگر تار ننگا ہوگا کرنٹ مارے گا نا. تعلیم میں بہت کرنٹ ہے, تعلیم میں بہت کرنٹ ہے. تعلیم پر تربیت کا کور چڑھا دیجیے. تعلیم پر تربیت کا کور چڑھا دیجئے. بڑی بڑی مشین چلائیے. اس بجلی سے ٹرین کو پورے اتنی بڑی ٹرین کو دوڑا دیجئے. کب؟ جب پلاسٹک کا کور چڑھا دیں گے تب. تو آج تعلیم ہم لوگ دے رہے ہیں مگر ننگی تعلیم. ننگی تعلیم. ہر پڑھا لکھا کرنٹ مار رہا, ہر پڑھا لکھا کرنٹ مار رہا ہے. کیوں؟ صرف تعلیم دی گئی, تربیت نہیں کی گئی. جس دن تعلیم کے ساتھ تربیت آ جائے گی انشاءاللہ سماج پاکیزہ ہو جائے گا. دور نبوت میں, دور صحابہ میں مؤذن کی ایک آواز لگتی, اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن کی ایک آواز لگی, مدینے کے مارکیٹ میں سناٹا, پورا بازار سناٹا ہو گیا, کوئی نہیں. ارے نہ دکاندار نہ خریدار, کہاں گیا سب مسجد, سب مسجد. ایک صحابی لوہار کا کام کر رہے ہیں, گرم لوہا پہ ہتھوڑا مارنے کے لیے اٹھا چکے ہیں, گرم لوہا پر ہتھوڑا مارنے کے لیے اٹھا چکے ہیں. اتنے میں آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. گرم لوہا پہ ہتھوڑا نہیں مارا, ہتھوڑا زمین پہ رکھ دیا مسجد. ایک صحابی بازار میں اناج بیچ رہے تھے. ایک پلڑے میں بٹخرا ہے, دوسرے پلڑے میں گیہوں یا جو وغیرہ یوں چڑھا رہے ہیں. اتنے میں آواز لگی اللہ اکبر اللہ اکبر. ترازو پٹک دیا, نہیں اب نہیں. یہ کہاں سے آ رہا؟ تعلیم پلس تربیت. اس لیے جو کچھ پڑھایا جائے اس پر عمل کرنے کا شوق بھی دلایا جائے. میرے بھائیوں, میں وقت زیادہ ہو رہا, آدھا گھنٹہ کا وقت ہم کو دیا گیا تھا اور 10 منٹ زیادہ ہو چکا ہے. اور آپ لوگ بھی ٹینشن میں ہیں, میں بھی ٹینشن میں ہوں. ایک عمل بتا دیتا ہوں, رخصت ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ بابو ریان کو خوب خوب اجر عظیم عطا فرمائے. آپ لوگ ان کا سپورٹ کیجئے. کون کرے؟ نہیں تو مس کال کرنے آ گئے, بیٹھنے کے لیے ہم سمجھے مس کال کرنے آ گئے. ایک عمل بتا دیتا ہوں, میں باتیں کہہ نہیں پایا, ترتیب سے میں بات رکھ نہیں پایا. سنیے, چلتے چلتے میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, ان کے لیے بہترین تعویذ میں دے رہا ہوں. آج کل چلا ہوا ہے, جہاں اپنے بیمار, بچہ بیمار, ڈاکٹر کا چکر ہو جائے, پیسہ 15 دن میں ختم ہو گئی, لگتا ہے کوئی کچھ کر دیا ہے, کوئی نظر لگا دیا ہے, جن سے نظر. فوراً ڈھونگی مولوی کے پاس پہنچتی ہے عورت, کہو مولوی صاحب ذرا پھال کھولیے نا, لگتا ہے کوئی کچھ کر دیا ہے. وہ ڈھونگی ملا کیا کرے گا؟ آنکھ بند کرے گا, ان کو موکل بھیج رہے ہیں, ایسے پھر چونک جائے گا ایسے. ارے بہت زبردست کالا کرتوت کیا گیا ہے. باپ رے باپ, کون کیا ہے, کون کیا, نام بتائیں. نام نہیں بتائیں گے. ویسے تمہارے گھر کے بغل میں کوئی ناٹے قد کی عورت ہے؟ ہاں بولیے نا. ہاں اس کی کچھ سامان بھیجوائی تھی کھانے کا. پرسوں اس کی بیٹی کی شادی تھی, لڈو بھیجوائی تھی. بس اسی میں منتر پڑھا گیا ہے. بھیانک عمل کیا ہے, کالا جادو ہے. اس کا کاٹ کرنے کے لیے تو جان کو خطرے میں ڈالنا پڑے گا ہم کو. اتنا نہ کیجئے بھائی, اس میں تو بہت خطرہ ہے, لمبا خرچہ ہے. ہاں دیں گے, بولیے نا کتنا. دیکھیے جی, اجلا مرغا کے خون سے تعویذ لکھنا پڑے گا. اجلا مرغا
تو کتنا پڑے گا؟ ابھی فی الحال 11,000 روپیہ جمع کرو. ایک جھٹکے میں 11,000 روپیہ دے دیا ڈھونگی کو. اب بیچارے امام صاحب کو مہینہ دن میں 11,000 دینے میں للی دھر لیتا ہے. ڈھونگی مولوی کو ایک جھٹکے میں 11,000، ای بیچارے کو ایک مہینہ میں 11,000. مولوی کا سپورٹ کرتے ہیں بار بار. نہیں، میں حق کا طرفدار ہوں، میں حق کا طرفدار ہوں. اب وہ مولوی بتائیے، اجلا مرغا کے خون سے تعویذ لکھنا جائز ہے؟ خون ناپاک ہے، ناپاک سے وہ تعویذ لکھے گا، قرآن لکھے گا؟ مار کھانے والی چال ہے کہ نہیں؟ لیکن ڈھونگی بنایا کون؟ آپ ہی لوگ تو ڈھونگی بنائے ہیں. مارکیٹ میں ڈھونگیوں کا ڈیمانڈ زیادہ ہے تو لوگ ڈھونگیاں نہ بنے گا. اوریجنل مولوی کو کون پوچھتا ہے؟ اوریجنل کو نہیں پوچھتا، تو لوگ اوریجنل نہیں بن رہے ہیں. مارکیٹ میں جس کی چلتی ہے لوگ ڈھونگیاں بن رہا ہے کہ اس میں پیسہ زیادہ ہے. کیا ڈھونگی بننے میں مزہ ہے؟ اجلا اجلا مرغا ملے گا اور موٹا موٹا پیسہ ملے گا. تو میرے بھائیوں، آج ہم لوگ فوراً چاہتے ہیں پھال کھلواتے ہیں. کچھ نہیں، ایک ایسی تعویذ میں دے رہا ہوں کہ سارے ڈھونگی ملا کی دکان بند ہو جائے اور 50% ڈاکٹروں کی کلینک بند ہو جائے. جسمانی بیماری، روحانی بیماری، سب کا علاج ہے اس میں. آپ کر کے دیکھیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بیمار نہیں پڑیں گے، بیمار پڑیں گے. اللہ کے رسول بھی بیمار پڑے تھے. لیکن یہ جو روز روز کا چکر رہتا ہے ڈاکٹر کا، یہ جانچ وہ جانچ، یہ جانچ وہ جانچ، اتنا موٹا موٹا فائل جمع ہوگا. کبھی یہاں درد، یہاں درد، یہاں درد. یہ درد بھی کم بخت پورے بدن میں ٹہلتا رہتا ہے. کبھی کبھی عصبی حرکت کی وجہ سے درد ہوگا، کبھی یہاں پہ ہوگا، اور کبھی یہ درد یہاں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور کبھی یہاں درد ہوتا ہے. اور عورتوں کو زیادہ تر یہاں درد ہوگا، کبھی سر پکڑ لے گا، ہے نا؟ یہ سارے پرابلم سے نجات مفت میں دے رہا ہوں. میں 4 مہینے سے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال اور یو پی، اتنے صوبے میں یہ بتا رہا ہوں. الحمدللہ کتنے کی دوا بند ہو گئی ہے. ایک مولانا کہہ رہے تھے یار یہاں پہ بڑی درد ہوتا ہے کمر کے نیچے. میں نے کہا کہ یہ دعا بتا رہا ہوں، پڑھ کے ایسے ایسے پھیر لیجیے. ارے 3 دن کے بعد کہا کہ درد غائب. جی ایک مولانا اتنا موٹا موٹا جانچ، ایمس میں علاج کراتے کراتے پریشان. ان کو کہا کہ یہ سارے جانچ کی رپورٹ کو سائڈ کیجئے، یہ لیجئے اسپیشل ویکسین لیجئے، اسپیشل میڈیسن دے رہا ہوں، اب پھر دیکھ لیجئے گا. بتا دوں پھر ڈھونگیوں کے چکر میں نہ پڑیے گا. نمبر 1 ریکارڈ کر لیجئے. اعوذ باللہ من فجر بعد، مغرب بعد، سوتے وقت، یہ 3 ٹائم ہے. فجر بعد اور ہو سکے تو سفر میں نکلتے وقت. سفر میں نکلنے کا مطلب خطرے سے کھیل رہے ہیں آپ. کیا یہ 4 ٹائم یاد رکھیے. فجر بعد، مغرب بعد، سونے کے وقت. بچہ آپ کا سویا ہوا ہے، یہی پڑھ کے دم کر پورے بدن پہ پھیر دیجئے. بچہ خواب میں ڈرے گا نہیں. آپ اپنی گھر والی کو بھی ایسے کر کے پھیر دیجئے، بلکہ گھر والی کو کہیے تم خودے پڑھو اور خود کرو. اگر وہ نہ کر سکے تو آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کب تک آپ ہی کرتے رہے گا؟ وہ کہے کے لیے پیدا ہوئی ہے. لاد دا لدوا دا، گھر تک پہنچا دا، سارا کام ہم ہی کر دیں گے. تم کرو نا. درد تم کو ہے اور دوائی ہم کھا لیں. بخار ان کو ہے اور ٹیبلٹ ہم کھا لیں گے. ان کا بخار اتر جائے گا؟ نہیں. آئیے، کسی کی نظر نہیں لگے گی، نہ انسان کی نظر، نہ جنات کی نظر. بڑا سے بڑا جادوگر جادو پھینکے گا، یہ آئرن ڈوم ہے، اس کے جادو کو پاس کر دے گا، کوئی اثر نہیں. آئرن ڈوم اس کے جادو کو کھجڑ دے گا. آپ کا دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، رات دن آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، کچھ نہیں، اس کی ساری پلاننگ فیل ہو جائے گی.
آپ سے حسد کرنے والا حسد کر کے جل جل کے کباب ہو جائے گا، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ جسم میں کہیں بیماری ہے، کہیں پہ درد رہتا ہے، اس کو پڑھ کے ابھی بتایا نہیں کہ کیا پڑھنا ہے، آپ کو پیاس لگا رہا ہوں تاکہ دل میں تڑپ پیدا ہو جائے کہ وہ ہے کیا، جلدی سے میڈیسن دیجئے نا۔ آئیے، بہت آسان، فجر بعد مغرب بعد سوتے ہو، لیکن فجر کی نماز پڑھیے گا تب نا، یہیں پہ فیل ہو گئے یار، بس یہ ویکسین کا ٹائم ہے، وہی ہے فجر بعد، اس کا مطلب فجر کی نماز پڑھنا ہوگا، اور نہیں پڑھیے گا تو جائیے، تب آپ کے لیے دوا نہیں ہے، تب یہ میڈیسن آپ کے لیے بے نمازیوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ کیا بے نمازیوں کے لیے کوئی دوا نہیں میرے پاس، کوئی سویدھا پراپت نہیں ہے۔ پہلے نماز پڑھیے، نماز کے بعد کا یہ وظیفہ ہے، اور پھر ایک ہفتے کے اندر اندر میرا نمبر مانگ لیجئے گا اور آپ رپورٹ دیجئے گا، اور 40 دن کے اندر تو آپ مست ہو جائیے گا انشاءاللہ۔ بتا دوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار، یاد ہوا؟ تیسرے نمبر پہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 بار، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 بار، ہو گیا؟ اس کے بعد قل هو اللہ احد 3 بار، سورہ یاد ہے نا؟ قل اعوذ برب الفلق 3 بار، قل اعوذ برب الناس 3 بار، یہ یعنی پوری سورہ پھر سے دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 بار، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ بچہ لوگ تم لوگ بھی کرو گے نا، ہر حادثہ سے بچو گے۔ آگے سنیے، ایک آیت ہے، یعقوب علیہ السلام یا اپنے بیٹا بنیامین کو رخصت کر رہے تھے اور دیگر بھائیوں کے حوالے کر رہے تھے، یہی پڑھ کے رخصت کیے تھے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین 13ویں پارے میں، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، پڑھیے تو کیا آیت ہے؟ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اور آخر میں 28ویں پارے کی آخری آیت، نہیں سورہ طلاق کی آخری آیت، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا 3 بار، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین 3 بار، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا 3 بار، اور آخر میں کوئی بھی درود شریف 3 بار۔ اس کو پڑھ لیا، اس کے بعد ہاتھ پہ دم کر لیا، پورے سر پہ، چہرے پہ، کلیجہ پہ ہاتھ، اور جہاں پہ درد رہتا ہے، کمر میں درد رہے، خود ہم کو بھی درد تھا، 3 دن کے اندر کہاں غائب ہوا درد کے اب تک کوئی سراغ نہیں لگ رہا، ہاں اللہ کا فضل ہے۔ اہلیہ کو یہاں پہ درد ہوتا تھا، اس کو بھی پڑھ کر کے دم کیا، واہ یہ تو چھو منتر ہے۔ سارے ڈھونگی ملا کی دکان بند ہو جائے گی، جتنا جھڑ پھکوا مولوی قوم کو بے وقوف بنا رہا سب بند، اور جتنا جھولا چھاپ ڈاکٹر بلا وجہ کا جو ہے نا اینٹی بائیوٹک دوا 4-5 ٹیبلٹ لکھ دیتا ہے، اور 1 انجیکشن کی جگہ پہ 4 انجیکشن بھونک دیتا ہے بل بنانے کے لیے، سب کی دکان بند، اور بلا وجہ جانچ لکھتا، ہاسپٹل والا کو تو اور جمع کیا ہو گیا، بلا وجہ اپنا لائب ہے، اپنا لائب ہے، ایکس رے اپنا، بلڈ جانچ کا اپنا، بلا وجہ جانچ لکھے گا انکم کے لیے، اب بعض ڈاکٹر کمیشن کے لیے، سب کی دکان بند۔ انشاءاللہ آپ آزما کے دیکھیے، پھر سے دہرا لیجئے، ہر جگہ سے میرے پاس کال آتا ہے کہ حضرت یہ جو آپ بتائے تھے، تو پھر میں بولتا ہوں کہ ریکارڈنگ کھولیے، کیونکہ بھول جائیے گا،
موبائل کا ریکارڈنگ چالو کیجئے، چالو کر دیا، اب سنیے میں بول دیتا ہوں، وہ ریکارڈ کر لیتا ہے اور پھر وہ اگلے کو وائرل کرتا ہے، پھر وہ اگلے کو ہائے ہائے ہائے۔ اگر وائرل کرنا ہے تو دین کی باتیں وائرل کرو، ایڈلٹ پکچر تم وائرل کرتے ہو، گندا ویڈیو وائرل کرتے ہو، اگر وائرل کرنا ہے تو اس کو وائرل کرو، انشاءاللہ چند دنوں میں جسمانی بیماری، روحانی بیماری دونوں سے، اور خاص کر میری مائیں بہنیں، ان کے بدن میں جگہ جگہ درد بہت ہوتا ہے، بعض درد گیس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، بعض درد عصبی حرکت کی وجہ سے ہوتا ہے، عورتوں کے مزاج میں چرچراپن، بلا وجہ بات کا بتنگر کرتی ہے اور اپنے شوہر سے لڑائی کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ دل کا تار بنا دے گی اور بک بک جھک جھک بک بک جھک جھک 1 گھنٹہ بکتی رہے گی، اور 10 سال پہلے جو بات گزر گئی اس کا الہنا سنا دے گی۔ ہم بھولیں گے آپ کیا بولے تھے ہم کو، ہاں ہمارے یادیں ہیں، دیکھ رہے ہیں 15 سال پہلے ایک لفظ منہ سے نکل گیا، آئی کم بخت ماری 15 سال کے بعد الہنا دے رہی ہے کہ ہمارے یادیں ہیں آپ جو بولے تھے ہم کو۔ اچھا ہماری ایک بات یاد ہے اور تمہاری 1000 بات کو ہم نے بھلا دیا، تمہاری 1000 بات کو ہم نے بھلا دیا، میری ایک بات کو تو نے نہیں بھلایا، یہ کیسی ناانصافی کی بات ہے۔ مزاج میں چرچراپن یہ عصبی حرکت کی وجہ سے ہوگا، جنات کا اٹیک ہوتا ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں خوشبودار تیل مت لگاؤ، خوشبودار صابن مت لگاؤ، جوان بیٹی کو الگ کمرے میں سونے مت دو، اکیلے کمرے میں رہے گی جنات کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا ضرور پڑھو، اللہم انی اعوذ، بالکل سماجی بات کر رہا ہوں، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے یہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کہیں بھی پارٹی میں جاتی ہے عورت لوگ فیئر لولی ضرور لگائے گی، اور شوہر جب گھر پہ رہے گا تو چڑیل بن کے رہے گی، غلط بول رہے ہیں، شوہر جب گھر میں رہے گا تو چڑیل بن کے رہے گی، اور جب پارٹی میں جائے گی مہندی کے رسم میں، ہلدی کے رسم میں، تو جتنا سب سے اچھا کہ وہ نکال کے خوشبو لگا کے سڑک پہ نکلو گی، عصبی حرکت ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا، بالکل کمپلسری جنات اثر ڈال دیتا ہے، اور 13 سال 12 سال کی لڑکیوں پہ جنات کا اثر ہو جاتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے کیا ہوتا جانتے ہیں، رشتہ نہیں لگ رہا ہے، برادر آتا ہے دیکھتا ہے لڑکی ٹھیک ٹھاک ہے، کہا کہ فون کریں گے، ابھی تک فون نہیں آیا، ادھر سے کہا کہ کیا ہوا آپ لوگ کچھ بتائے نہیں، تو ہاں تھوڑا سا لڑکا کہہ رہا ہے کہ ابھی نہیں کریں گے، جا لڑکا بولا ابھی نہیں کریں گے، تو آئے تھے کیا کے لیے دیکھنے کے لیے، بیوقوف بنا رہے ہو ہیں؟ یہ سب کیا ہے، یہ رشتہ کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن رشتہ لگ ہی نہیں رہا، لڑکی کی عمر 24 سال ہو گئی، 28 سال ہو گئی، عصبی حرکت ہوگی، جنات کا سحر ہوگا۔ انسانی سحر کا علاج آسان ہے، لیکن جنات اگر جادو کرتا ہے تو اس کا علاج جلدی نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی مولوی اچھا عامل بھی علاج کرے گا تو وقتی آرام ملتا ہے، جڑ سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ اگر رشتے میں بہت زیادہ رکاوٹ ہے سمجھ جائیے جنات کا جادو ہوگا۔ یہ جو عمل میں نے بتایا کنواری لڑکیوں کے لیے تو مت پوچھئے، اتنی قیمتی دولت میں دے کے جا رہا ہوں، میری کسی بات پہ عمل نہ ہو، صرف اس تعویذ پر اگر میری مائیں بہنیں اور آپ لوگ عمل کریں، قسم خدا کی میرے پسینے کی قیمت وصول ہو جائے گی۔ جاڑے کے موسم میں مجھے پسینہ آ رہا ہے نا، آپ اس کو، یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے، کیا آپ کے فائدے کی چیز ہے۔ اگر رشتے میں رکاوٹ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنات کا سحر ہے، وہ نہیں چاہتا کہ رشتہ لگے، مزاج میں چرچراپن ہے، آپ کی بیٹی بات بات پہ لڑتی ہے، موبائل اگر ہاتھ سے چھین لیا تو گھر کو اٹھا دیتی ہے سر پہ، اس کا مطلب ہے کہ کچھ عصبی حرکت ہے۔ رشتہ اگر ہو بھی جائے گا تو سسرال جا کے اپنے شوہر سے لڑائی بہت کرے گی، کیوں؟ عصبی حرکت کی وجہ سے، عصبی حرکت کی وجہ سے عورتیں اپنے شوہر سے بات بات پہ کچ 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 کرتی رہتی ہیں،
اس لیے یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کا بھی علاج اور عورتوں کا بھی علاج، یعنی دونوں کا مرمت ہو جائے گا، سمجھیں کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے وقت بہت زیادہ لے لیا، میں بھی کوئی نکمہ آدمی نہیں ہوں کہ میں ٹائم پاس کر رہا تھا، آپ سے زیادہ قیمتی میرا وقت ہے، لیکن بات پر بات آتی چلی گئی، میں بتاتا چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری تعویذ ریکارڈنگ کر لیا نا، آج ہی سے شروع ہو جائیے، انشاءاللہ بے حد مفید پائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن و عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بابو ریان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ان بچوں کے علم میں، عمل میں، ایمان میں پختگی پیدا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کریں۔ اپلوڈر محمد سمیع اللہ 70 61 57 21 40 موبائل نمبر سے رابطہ کریں۔